نمبر 23، جھوٹے مدعیان نبوت آ کر اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، یعنی ایسے لوگ آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے اور وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسے 30 کے قریب ایسے جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہوگا، اللہ کا رسول نہیں ہوگا۔ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ 30 کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے اور لوگ ان کی نبوت کو بھی مانیں گے۔ آپ کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی ہے۔ اس طرح کے بہت سے جھوٹے آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں کہ وہ جھوٹے تھے جنہوں نے دعویٰ کیا اور دنیا میں اللہ نے ان کو سزا بھی دی۔ حدیث میں جو بات آ رہی ہے کہ 30 کے قریب ہوں گے، اس کا مطلب 30 کے قریب کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جس کے ماننے والے زیادہ ہوں گے، ورنہ تو جھوٹے مدعیان نبوت بہت زیادہ آئے۔ 1400 سال کے زمانے میں 20 لوگ آئے، لیکن جن کے ماننے والوں کی تعداد کچھ نہ کچھ تھی، ایسے ماننے والے جو ہوں گے ان کو قریباً 30 کے قریب ہوں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بدبخت تھا اسود عنسی، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ یہ شخص چونکہ سحر بھی جانتا تھا، جادو بھی جانتا تھا، کہانت کا علم بھی اس کے پاس تھا، تو اس نے جادو اور کہانت کے ذریعے لوگوں کو اپنے قریب کرنا شروع کر دیا، اور جب یہ جادو اور سحر دکھاتا لوگ سمجھتے کہ واقعی نبی ہے، تو لوگ اس کی نبوت کو ماننے لگ گئے۔ اسود عنسی نے اپنی نبوت کو پھیلانا شروع کیا اور یمن کے اندر اس نے نبوت کا پرچار کیا۔ اس وقت جو وہاں مسلمان حاکم تھے تو انہوں نے اسے قتل کروایا اور اس کی بیوی کو زبردستی اپنے پاس لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری وقت تھا، دنیا سے جانے کا وقت آپ کے قریب تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی، جب انہیں پتہ چلا تو وہ آئے اور ان کی اہلیہ چونکہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے آ کر اسود عنسی کے محل میں نیچے سے ایک نقب لگایا، سوراخ کیا، رات کے وقت اندر آئے اور اس بدبخت کو قتل کرنے لگے۔ جب قتل کر رہے تھے تو یہ اسود عنسی چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اس کے کارندے باہر کھڑے تھے تو باہر سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ ہمارے نبی کو کیا ہو گیا، چیخ رہا ہے؟ انہوں نے اندر سے کہا تمہارے نبی پہ وحی آ رہی ہے، تمہارے نبی پہ وحی آ رہی ہے اس لیے چیخ رہا ہے۔ تو حضرت فیروز نے اسے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ فیروز نے اسود عنسی کو قتل کیا۔ آپ نے فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا، اس نے جھوٹے آدمی کو قتل کر دیا کہ جو میری نبوت میں شریک ہونا چاہ رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور بدبخت تھا مسیلمہ کذاب، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ قبیلہ بنو حنیفہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا، حضور سے کہنے لگا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، لیکن آپ مجھے اپنی اس خلافت میں نبوت میں شریک کر دو، یعنی آپ کے مرنے کے بعد معاذ اللہ میں بھی نبی ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی۔ آپ نے کہا مسیلمہ اگر تو یہ کہے کہ اس ٹہنی میں مجھے شریک کر دے تو میں تجھے اس میں بھی شریک نہیں کروں گا، چہ جائے کہ تجھے نبوت میں شریک کروں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ بدبخت جب واپس گیا، اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو تیار کر دیا اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر بن گیا۔ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو بہت سے فتنے سامنے آئے۔ کہیں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کہیں ارتداد کا فتنہ سامنے آیا، اور ایک بڑا فتنہ یہ مسیلمہ کذاب کا تھا۔ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا اور 40,000 سے زائد لوگ اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اب اس نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنا بھی شروع کر دیا کہ میں نبی ہوں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ، حضرت شرحبیل بن حسنہ اور خالد بن ولید کو لشکر دے کر بھیجا۔ یہ تقریباً 40,000 ان کے ساتھ لوگ تھے مسلمہ کے ساتھ، اور مسلمانوں کا یہ لشکر کل تعداد تقریباً 12,000 بنتی تھی۔ اور جب مقابلہ ہوا اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور یہی مسلمہ کذاب جو جھوٹا تھا یہ حضرت وحشی کے ہاتھوں سے یہ قتل ہو گیا۔ اور اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جن میں 700 صحابہ اکرام قراء تھے جو قرآن کریم کے حافظ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور نبوت میں 23 سال کے دور میں 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن جب معاملہ ختم نبوت کا آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تحفظ کا آیا ہے، 1200 صحابہ نے اپنی جان کی قربانی دی، جن میں 700 صحابہ قرآن کریم کے حافظ تھے۔ تب حضرت عمر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو حفاظ کرام شہید ہوتے رہیں اور آنے والی امت تک کہیں قرآن نہ پہنچ سکے۔ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ اس دور میں قرآن سینہ بسینہ محفوظ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، پھر صحابہ اکرام کے سینوں میں یوں قرآن آگے محفوظ تھا، یا بعض نے گتوں پہ، چمڑوں پر اسے لکھا تھا۔ لیکن جب صحابہ کی اتنی شہادت ہوئی تو حضرت عمر کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے میں اتنے صحابہ نے قربانی دی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے اس فتنے کے خلاف صحابہ کی قربانی کتنی تھی۔ سب سے پہلا اجماع جس مسئلے پر ہوا ہے وہ اس مسئلے پر ہوا ہے کہ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے اور اس سے جہاد کرنا، قتال کرنا لازم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں یہ اجماع ہوا اور سب صحابہ کے اتفاق سے اس کے خلاف جنگ ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اسی طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک عورت آئی تھی، سجاح بنت حارث۔ اس عورت نے دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ جب اس سے کہا گیا کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہے، اس نے کہا وہ مردوں میں ختم ہوا ہے، عورتوں میں ختم نہیں ہوا، عورتوں میں نبی آ سکتا ہے، لہٰذا میں بھی نبی ہوں۔ اور جب صحابہ اکرام کا ایک لشکر اس کے مقابلے میں آیا تو یہ مسلمہ کذاب کے پاس گئی تھی، اور پھر چونکہ یہ بھی جھوٹی تھی وہ بھی جھوٹا تھا، تو طابق النعل بالنعل، جوتا جوتے سے ملتا ہے، تو ان دونوں جھوٹوں نے پھر آپس میں شادی کی تھی۔ مسلمہ کذاب نے پھر اس عورت سے شادی کی، اور جب مسلمہ مردار ہوا، مر گیا، تو اس کے بعد سجاح نے جب دیکھا تو پھر بعد میں یہ ایمان لے آئی، بعد میں یہ مسلمان ہو گئی تھی، لیکن اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح نمبر 4 ایک اور شخص جس نے دعویٰ کیا وہ طلحہ بن خویلد اسدی، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، اور جب اس کے خلاف جنگ ہوئی اور اس کو شکست سے یہ دوچار ہوا اور اس کے سامنے اسلام کی حقانیت آئی تو پھر یہ شخص بھی مسلمان ہو گیا، اور پھر یہ جنگ میں شریک رہا اور اس میں اس کی شہادت ہو گئی۔ اسی طرح جھوٹوں میں ایک آیا مختار بن عبید ثقفی، تابعین کے دور میں یہ شخص آیا تھا۔ یہ اتنا کذاب اور جھوٹا آدمی تھا، یہ کہتا تھا جبرائیل امین ابھی میرے پاس وحی لے کر آیا، ابھی جبرائیل نے مجھے یہ کہا۔ اس نے جھوٹ کو عام کر دیا تھا، نبوت کا اس نے دعویٰ کیا تھا، آخر اس شخص کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک شخص تھا حارث بن سعید کذاب، عبد الملک بن مروان کا دور تھا، اور اس شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ عبد الملک نے اس کی تلاش میں لوگوں کو بھیجا تو یہ رپوش ہو گیا، تو ایک شخص اس کو تلاش کرتا رہا، اسے مل گیا، اس نے کہا بھائی میں نے تو تیرے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں، مقصد تھا اس کے کسی طرح قریب ہو جاؤں۔ جب اس کے قریب ہو گیا، اس کی جگہ کا پتہ چل گیا تو عبد الملک بن مروان کو بتایا۔ عبد الملک نے اسے بلایا اور آ کر اسے دعوت دی کہ ایمان لے آؤ، اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں، لیکن یہ بدبخت ایمان نہ لایا۔ اس کے سامنے دلائل پیش کیے گئے، مسلمان نہ ہوا، تو آخر اس کو قتل کر دیا گیا۔ انہی جھوٹوں میں
سب سے بڑا ایک جھوٹا جو آیا وہ غلام احمد قادیانی تھا۔ غلام احمد قادیانی یہ وہ بدبخت انسان کہ آج سینکڑوں لوگ معاذ اللہ قادیانی بن کر گمراہ ہو گئے۔ یہ وہ انسان تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ انگریز نے اس شخص کو پیدا کیا تھا، مقصد تھا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کے احکامات کو تبدیل کیا جائے۔ یہ جھوٹا انسان اس نے دعویٰ کیا پہلے میں مجدد ہوں، پھر کہا میرے اوپر الہام ہوتا ہے، پھر دعویٰ کیا میں مسیح موعود ہوں، اور پھر کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، پھر کبھی کہتا میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، اور آخر میں اس نے تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1908 میں یہ بدبخت مردار ہوا۔ اس کو انگریز نے اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ مسلمانوں سے جذبہ جہاد ختم ہو جائے۔ تو یہ خود کہتا تھا میں نے جہاد کی نفی میں اتنا کام کیا، اتنا کام کہ 50 الماریاں اس سے بھر جائیں گی۔ انتہائی بدصورت تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا، عقل کے اعتبار سے بھی بالکل کورا تھا، لیکن قدر ذہین تھا تو اس کو انگریز نے استعمال کیا۔ اس کا فتنہ جب شروع میں آیا ایسا لگتا تھا کہ کہیں لوگ اس کے فتنے میں بہہ جائیں گے، اس لیے امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ابتدا میں ڈر تھا کہیں لوگ قادیانی نہ ہو جائیں، اس لیے کہ اس فتنے کو یہودی، عیسائی، غیر مسلم ہوا دے رہے تھے، اور آج تک اس کے لیے فنڈنگ جو ہوتی ہے غیروں کی طرف سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو قادیانی بنانے کے لیے وہ زر زمین کو استعمال کرتے ہیں، دولت کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔ یہ وہ انسان تھا جس نے جتنی پیشن گوئیاں کی سب غلط نکلی، حالانکہ نبی کی پیشن گوئی غلط نہیں ہوتی۔ نبی جو بات کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کی بات سچی ہوتی ہے۔ اس نے جو پیشن گوئیاں کی وہ جھوٹی نکلی۔ اس نے پیشن گوئی کی تھی میں مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں مروں گا۔ مکہ اور مدینہ میں کیا مرتا، بیت الخلاء قضائے حاجت کے لیے گیا، اسے دست لگے ہوئے تھے، اپنے ہی دستوں میں گر کر، اپنے ہی پاخانے میں گر کر اس کی موت آئی۔ بیت الخلاء میں گندی جگہ پر اللہ نے اس گندے انسان کو گندی موت دی۔ مکہ مدینہ تو دور کی بات، نہ اسے حج کی توفیق ہوئی نہ عمرے کی، نہ کبھی اس نے زکوٰۃ دی، نہ کبھی اس نے روزے رکھے، نہ کوئی صدقہ کیا۔ سیرت مہدی میں اس کے ماننے والے بھی لکھتے ہیں کہ خلیفہ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ نہیں کیا، اور کبھی حج پہ نہیں گیا۔ اس نے ایک پیشن گوئی کی تھی 1902 میں، 3 سال کے اندر اندر مکہ میں ریل چلے گی، مکہ سے مدینہ تک لوگ ریل گاڑی میں سفر کریں گے۔ 3 سال کیا 100 سال گزرنے والے، اب تک تو ریل نہ چلی۔ تو اللہ نے اس کو اس بات میں بھی جھوٹا کیا۔ اس نے ایک تیسری پیشن گوئی کی تھی جس وقت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے جب اس کے خلاف کتاب لکھی کہ جھوٹا انسان ہے، اس نے کہا تھا میں سچا ہوں تو جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مرے گا اور طاعون کی بیماری میں مرے گا اور اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ تو چونکہ یہی جھوٹا تھا، اللہ نے اس کو مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں اس کو موت بھی دی، طاعون کی بیماری لگی، ہیضے کی بیماری میں لگا، اور گندگی میں اس کی موت ان کی زندگی میں آ گئی۔ تو جس طرح تھا اللہ نے اسی طرح کیا۔ اس نے ایک پیشن گوئی کی تھی، ایک اس کا ماننے والا تھا پیر محمد، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس نے کہا اس سے جو لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام رکھیں گے بشیر الدولہ، تو اس سے لڑکا کیا پیدا ہوتا، لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو سب اس جھوٹے نبی کے پاس آئے، آپ نے تو کہا تھا لڑکا ہوگا، وہ تو لڑکی ہو گئی۔ اس نے کہا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس حمل سے پیدا ہوگا، مطلب تھا کہ اس عورت سے آگے جا کر پیدا ہوگا، لیکن اللہ کا کرنا اس عورت کا ہی انتقال ہو گیا، اس سے کوئی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کو جھوٹا اور رسوا کرنا تھا، اللہ نے رسوا کر دیا۔ اس کے دور میں ایک شخص تھا، اس کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا محمدی بیگم۔ تو چونکہ اللہ نے اسے حسن و جمال دیا تھا، تو یہ تو جھوٹا مکار فحاشی اور یعنی میں زندگی گزارتا تھا۔ اس نے اس کو رشتے کا پیغام دیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کراتا۔ اس نے کہا میرے اوپر وحی آئی ہے، اگر تم نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں نہیں دی تو جو بھی اس سے نکاح کرے گا 2.5 سال کے اندر اندر وہ مر جائے گا، اور یہ عورت میرے نکاح میں شامل ہوگی اور امہات المومنین میں اس کا شمار ہوگا۔
یعنی اپنے آپ کو نبی سمجھتا تھا کہ وہ نبی کی بیوی بنے گی تو امہات المومنین میں ہوگی۔ اللہ نے اس کو اس میں بھی جھوٹا کیا کہ جس شخص سے محمدی بیگم کا نکاح ہوا 2.5 سال میں اسے کیا موت آتی، وہ اس کے بعد غلام احمد قادیانی پہلے مرا 1908 میں، محمدی بیگم کا شوہر 40 سال کے بعد 1948 عیسوی میں مرا۔ اس نے کہا تھا وہ 2.5 سال میں مرے گا، 2.5 سال میں نہیں 40 سال کے بعد جھوٹے کو پہلے موت آ گئی، غلام احمد قادیانی پہلے مرا۔ اس نے کہا تھا وہ عورت میرے نکاح میں آئے گی، عورت اس کے نکاح میں نہیں آئی، کہا نہیں تو وہ مرے گی، وہ کیا مرتی، محمدی بیگم 1966 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا۔ تو اللہ نے اس جھوٹے آدمی کو دنیا میں ذلیل و رسوا کیا۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک بدبخت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک علامت یہ بیان کی تھی، اس قسم کے لوگ آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ مختلف حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ میں چند حدیثیں پڑھ لیتا ہوں جس سے معلوم ہوگا اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ، میری مثال اور گزشتہ انبیاء کی مثال ایک محل کی مثال ہے جسے بڑا خوبصورت بنایا گیا، ترک منہ موضع لبنۃ، ایک اینٹ کے برابر جگہ اس میں خالی چھوڑ دی گئی، فطاف بها النظار، چکر لگانے والے آئے، انہوں نے جب اس کو دیکھا، یتعجبون من حسن بنیانہ، وہ عمارت کی خوبصورتی پہ تعجب کرنے لگے، الا موضع تلک اللبنہ، مگر اس ایک اینٹ کی جگہ کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا فکنت انا صددت موضع اللبنہ، میں ہی اس اینٹ کی جگہ کو بھرنے والا ہوں، ختم بها البنیان، اللہ نے میرے اوپر اس عمارت کو مکمل کر دیا، وختم بی الرسل، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رسولوں کا اختتام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا، آپ نے کہا جیسے خوبصورت عمارت ہو، ساری عمارت بن گئی، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، لوگ آتے ہیں چکر لگا کر کہتے ہیں کیا ہی خوبصورت عمارت ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، کاش یہ اینٹ بھی لگ جائے۔ آپ نے فرمایا وہی نبوت کی خوبصورت عمارت ہے اور میں ہی اس کی آخری اینٹ ہوں، اب وہ عمارت مکمل ہو چکی ہے، اس میں کوئی جگہ باقی نہیں، اب جو بھی عمارت میں کوئی بات کہے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ تو اس حدیث میں آپ نے واضح الفاظ میں اپنے آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو 6 چیزوں میں فضیلت دی، اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں الفاظ مختصر مفہوم زیادہ، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسے الفاظ عطا کیے، الفاظ بڑے مختصر تھے، مفہوم ان کا بڑا وسیع تھا۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے اس پر، جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 جوامع الکلم ارشادات کو جمع کیا ہے۔ آپ نے دوسری بات بیان کی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے رعب کے ساتھ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور اللہ نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا کہ ہر جگہ نماز پڑھنا جائز ہے، اور میرے لیے زمین کی مٹی کو پاکیزگی کا ذریعہ بنایا۔ پہلی شریعتوں میں صرف پانی سے وضو جائز تھا، تیمم کرنا جائز نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے مٹی کو پاک کر دیا، اور اس امت کے لیے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور تمام نبیوں کا اختتام میرے اوپر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سارے نبیوں کا اختتام میرے اوپر ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی مجھے آخری نبی لکھ دیا گیا تھا۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، حضرت آدم کی مٹی کو ابھی گوندا جا رہا تھا، حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے،
اللہ نے مجھے اس وقت آخری نبی بنا دیا تھا۔ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ، میں تمہیں خبر دوں گا سب سے پہلے امر دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ وبشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی میرے بارے میں۔ ورؤیا امی التی رأت حین وضعتنی وخرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام، اور میری والدہ نے خواب دیکھا تھا میرے وضع حمل کے وقت کہ انہوں نے ایک نور دیکھا کہ جس کے ذریعے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس وقت آخری نبی بنا دیا تھا جب کہ حضرت آدم کی ابھی پیدائش کا مرحلہ تھا۔ آپ نے فرمایا انا قائد المرسلین، میں تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ ولا فخرہ، میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا، یہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں۔ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، میں سفارش کرنے والا ہوں اور میری سفارش قبول ہوگی اور میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا۔ یعنی متعدد حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ نے نام رکھے تھے ان ناموں میں ایک نام عاقب تھا۔ عاقب کسے کہتے ہیں؟ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب کہتے ہیں اس کو جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں، یعنی میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی موجود نہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن سرجس، وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأکلت معه خبزا ولحما، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کے ساتھ میں نے کھانا تناول فرمایا۔ ثم درت خلفہ، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے آیا۔ فنظرت الی خاتم النبوہ بین کتفیہ، میں نے دیکھا آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ عند ناغز کتفہ الیسریٰ، آپ کے بائیں کندھے کی نرم ہڈی کے پاس، بائیں کندھے کی نرم ہڈی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی مہر تھی۔ یہ گوشت کی ایک بوٹی کے مانند ابھرا ہوا حصہ تھا۔ بعض نے اس کو تعبیر کیا ہے انڈے کے ساتھ، بعض نے مختلف الفاظ میں تعبیر کیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی مہر تھی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے جو قرب قیامت کی علامات بیان فرمائیں، اس میں 23ویں نمبر پر جو علامت تھی وہ یہ تھی کہ جھوٹے مدعیان نبی ظاہر ہوں گے، اور آپ کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی، بہت سے لوگ آئے۔ اگر کوئی تفصیلی طور پہ پڑھنا چاہے، ایسے جھوٹے نبیوں کے حالات معلوم کرنا چاہے، تو مولانا رفیق احمد دلاوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ائمہ تلبیس، اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ حالات ذکر کیے۔ اسی طرح نثار احمد فتحی کی کتاب ہے 23 جھوٹے نبی، 22 جھوٹے نبی میں انہوں نے ان تمام جھوٹے نبیوں کے حالات کو مختصر طور پہ ذکر کیا۔ اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہے آیات اور احادیث، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ختم نبوت، جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر قرآن کریم کی 100 آیات اور تقریباً 200 احادیث اور آثار محدثین، فقہا، علماء، قراء اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال ذکر کر دیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرف اکبر میں فرماتے ہیں وَدَعْوَ النُّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دعویٰ کرے گا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔